حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں محسن یعنی نیک کب بنوں گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اور جب وہ تجھے کہے کہ تو برا ہے تو تو برا ہے۔ میں بلا تاخیر دعوت دوں گا ڈاکٹر عتیق سہروردی صاحب کو کہ وہ اپنا اصلاحی بیان فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر عتیق سہروردی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام وبرکاتہ ورحمتہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اہل بیت النبی وعلی اصحاب النبی بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ فقیر اپنا تعارف پیش کرتا ہے۔ خاک پائے مرشد علیہ الرحمہ، خاک پائے مرشد علیہ الرحمہ، خاک پائے مرشد علیہ الرحمہ، میرے مرشد پاک حضرت سید ابو الاویس شاہد رسول سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک صاحب نے اپنے مصاحب کو عطا کی ایسی ایک وردی بن گیا، پھر وہ مصاحب ردی سے سہروردی، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ہمارے پیر طریقت پر لاکھوں سلام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ریا۔ ریا کے لغوی معنی دکھاوا کرنے کے ہیں۔ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے میں کوئی نیک کام کروں تو میں نے ریاکاری کی۔ جب میں چاہوں لوگ آگاہ ہوں کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو میں نے ریاکاری کی۔ اگر میرے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں تو میں نے ریاکاری کی۔ لوگ میری تعریف کریں تو مجھے دلی خوشی محسوس ہو تو میں نے ریاکاری کی۔ اگر میری کسی نیکی پر یا تو مجھے شہرت ملے یا پھر کوئی مالی فائدہ، یا لوگ مجھے عزت دیں، مجھے دلی خوشی محسوس ہو تو میں نے ریاکاری کی۔ کسی بھی قسم کا کوئی اچھا عمل مجھ سے ہو جائے، مثلا نماز فرض نفل، روزہ فرض یا نفل، زکوٰۃ صدقہ حج عمرہ، اہل و عیال سے اچھا سلوک، رشتہ داروں ہمسایوں سے اچھا سلوک، اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں کی مدد اگر میں کر دوں، عہد کر کے اپنا عہد پورا کروں، مصیبت اور سختی میں جہاد کے وقت صبر کروں، اور لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں اور مجھے یہ سب بہت اچھا لگے تو میں نے ریاکاری کی۔ مجھے ایک فون کال آتی ہے اور فون کرنے والا شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس شخص کی کال کیوں نہیں سنی؟ میں جواب دیتا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے ریاکاری کی۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں کوئی بھی اور جواب دیتا، مثلا میں مصروف تھا، میں دوسری لائن پر تھا، میں ایک میٹنگ میں تھا، کیونکہ نماز ایک میٹنگ ہے۔ قربانی کے موقع پر میں فخر سے اس بات کا چرچا کروں، اتنی تعداد میں جانور خریدے، اتنی قیمت ادا کی، تو میں نے ریاکاری کی۔ حفظ کرنے کی صورت میں اگر میں اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھوں، حج کرنے کی صورت میں اگر میں اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوں تو میں نے ریاکاری کی۔ ریاکاری کی چند مزید احتیاطیں۔ پہلی احتیاط کے کہا جاتا ہے کہ اگر نیت دوسروں کی اصلاح
رغبت دلانا، تعلیم و تربیت، تبلیغ ہو تو اپنی نیکی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن اس صورت میں بھی اپنے الفاظ کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کیا جائے، کیونکہ تبلیغ اور ریاکاری اکٹھے حملہ کرتے ہیں۔ دوسری احتیاط، ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ روزے نہ رکھنے والے کو حقیر نہ سمجھے، ذکر و درود کی کثرت کرنے والا کم ذکر کرنے والے کو حقیر نہ سمجھے، تبلیغ دین میں مشغول آدمی دوسروں کو کم تر نہ سمجھے، کہ واعظ و نصیحت کرنے والا دوسروں کو کم تر نہ سمجھے، تحریر و تصنیف تدریس سے دین کی خدمت کرنے والا دوسروں کو کم تر نہ سمجھے، کیونکہ خود پسندی اور ریاکاری اکٹھے حملہ کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت 264 کا ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسے ہے جیسے ایک چٹان کے اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ ترجمہ ختم۔ یعنی جس طرح منافق کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتی، وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اس طرح تم احسان جتا کر، ایذا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو۔ مذکورہ آیت مبارک منافق ریاکار کے عمل کی مثال ہے، جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ دور ہو جاتی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے، یہی حال منافق کے عمل کا ہے۔ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ عمل باطل ہوگا، کیونکہ رضائے الہی کے لیے نہ تھا۔ چند احادیث پاک پیش کرتا ہوں، احادیث مبارکہ کا متن بیان کیا جائے گا۔ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر، ریا یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ، دوسرا اللہ کی راہ میں مارا جانے والا شہید، اور تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ عز و جل حافظ سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے رب عز و جل۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا رب عز و جل میں دن رات اسے پڑھتا رہا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اس طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر مالدار کو لایا جائے گا تو اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کا اتنا وسیع نہ کیا
کہ تجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دیا، وہ عرض کرے گا کیوں نہیں؟ اے رب عز و جل، اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا، تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے فلاں بہت سخی ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر راہ عز و جل میں مارے جانے والے کو لایا جائے گا تو اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں تیری راہ میں لڑتا رہا اور بالآخر اپنی جان دے دی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائیں گے تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ اور اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ اللہ عز و جل کی مخلوق کے وہ پہلے 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ تو ریاکاری کے 10 علاج علماء نے بتائے۔ جب مجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ مجھے ریا کا مرض لاحق ہو چکا ہے تو میں کیا کروں؟ بیماری کا نام ریاکاری۔ پہلا علاج اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کرنا اے اللہ عز و جل مجھے ریاکاری کی بیماری سے شفا عطا فرما، میری خالی جھولی کو اخلاص کی عظیم دولت سے بھر دے، میرا سامنا اس دشمن شیطان سے ہے جو مجھے دیکھتا ہے مگر خود دکھائی نہیں دیتا۔ اے اللہ عز و جل مجھے اس دشمن کے مکر و فریب سے بچا لے، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں میرا حال بہت اچھا ہو، وہ مجھے نیک اور پرہیزگار سمجھیں مگر تیری بارگاہ میں سزا کا حقدار ٹھہروں۔ دوسرا علاج ریاکاری کے نقصانات پیش نظر رکھنا، ریاکار کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، ریاکار شیطان کا دوست ہے، جہنم کی وادی ریاکار کا ٹھکانہ ہے، ریاکار کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور بروز قیامت حسرت ہوگی، ذلت رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ تیسرا علاج اسباب کا خاتمہ کرنا، ریاکاری کے 3 اسباب ہیں، تعریف کی خواہش، مذمت کا خوف اور مال و دولت کی حرص۔ اور چوتھا علاج اخلاص اپنانا، جس طرح کپڑے کے میل کچیل صاف کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کا صابن استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح ریاکاری کی گندگی سے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اخلاص کا صابن درکار ہے، کیونکہ اخلاص ریاکاری کی ضد ہے۔ 5واں علاج نیت کی حفاظت کرنا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ ہر جائز کام سے قبل اچھی نیت کریں، عمل کے ساتھ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آ جائے گا۔ 6واں علاج دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچنا، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، مسلسل ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے شیطانی وساوس سے بچتے رہنے کی ہر وقت دعا کرتے رہنا، اپنے مرشد پاک کا عطا کردہ سبق زیادہ سے زیادہ ورد زبان اور ہر وقت ورد دل ہونا، بالخصوص پوشیدہ نیکی کرنے کے بعد نفس کی خوب نگرانی کرنا، پوشیدہ نیکی کے بعد شیطان اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے پر زیادہ زور لگائے گا۔ 7واں علاج تنہائی ہو یا ہجوم یکساں عمل کرنا،
جس خشوع و خضوع کے ساتھ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کی کوشش ہے، اسی انداز کو تنہائی میں قائم رکھنا، اور جس کام کو لوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکنا، تنہائی میں بھی وہ کام نہ کرنا۔ نکتہ یہ ہے، اگر میں لوگوں کے سامنے کوئی برا کام نہیں کرتا تو پھر میں لوگوں سے ڈرتا ہوں، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر میں لوگوں سے چھپ کر کوئی برا کام کرتا تو پھر میں لوگوں سے ڈرتا ہوں، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ 8واں علاج نیکیاں چھپانا۔ حد الامکان میں اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہوں، اور اسی پر قناعت کروں کہ اللہ میری نیکی کو جانتا ہے۔ بالخصوص پوشیدہ نیکی کرنے کے بعد نفس کی خوب نگرانی کرنا، کہ پوشیدہ نیکی کے بعد شیطان زیادہ زور لگاتا ہے۔ 9واں علاج اچھی صحبت اختیار کرنا۔ ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت اچھا، بری صحبت برا۔ اچھی صحبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ آستانہ کی حاضری کو معمول بنائیں، اپنے سلسلہ کی محافل میں باقاعدگی سے شرکت کریں، اپنے پیر و مرشد کی عطا کردہ اسباق اور وظائف کی پابندی کریں، اپنے مرکز سے مسلسل رابطے میں رہیں، اپنے پیر و مرشد کی آڈیو ویڈیو کو دل کے کان سے سنیں، اپنے مرشد پاک کا عطا کردہ سبق زیادہ سے زیادہ ورد زبان اور ہر وقت ورد دل ہو۔ تصور شیخ کو اپنا شیوا بنانا۔ 10واں علاج مسلسل روز و شب اپنا محاسبہ کرنا، اپنے معاملات پر غور و فکر کرتے رہنا۔ جب بھی اگر اپنے کسی قول و فعل میں ریا نظر آئے، فوراً اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ سے دعا کرتے وقت بھی کبھی یہ خیال دل میں نہ لانا کہ میں سال ہا سال سے اتنی عبادت کر رہا ہوں، اتنے وظیفے کر رہا ہوں، اتنی نیکیاں کر چکا ہوں، اللہ میری دعا قبول فرمائے، بلکہ اس طرح عرض کرنا کہ میں ایک خاطی عاصی گناہ گار سیاہ کار بندہ ناچیز ہوں، میرے پاس کوئی نیک عمل، کوئی نیکی نہیں جس کے عوض میں بارگاہ رب العزت میں کوئی سوال کر سکوں، لہذا اپنی بھیگی پلکیں بچھا کر، اپنی پلکوں پہ موتی سجا کر، اپنے نبی پہ قربان جا کر، اشک بار آنکھیں اپنی جما کر، با ادب اپنے سر کو جھکا کر، بحر رحمت میں غوطہ لگا کر، جتنا ہو سکے اتنا گر گڑا کر، جوڑ کر ہاتھ سر کو جھکا کر، خاک آنکھوں میں اپنی لگا کر، دیوانے دل کو خوب لگا کر، سوز الفت سے دل کو جلا کر، ادب کا اعلیٰ سما بنا کر، قلب کی آنکھ سنہری جالی پر جما کر، اپنے درد کی کہانی سنا کر، اپنے غم کا فسانہ سنا کر، نوری جلووں کو آنکھوں میں سجا کر، نوری سما پہ قربان جا کر، اور نوری نظاروں پہ خود کو گما کر، نظریں جھکا کر، پلکیں بچھا کر، ٹیک کر ماتھا ان کی چوکھٹ پر، مسلسل زارو قطار رو کر دعا کیجئے، اے رب العالمین اپنی رحمت لامتناہی کے صدقے، رحمت للعالمین کے صدقے، روضہ رسول پاک کے صدقے، ریاض الجنہ کے صدقے، سبز گنبد کے صدقے، سنہری جالی کے صدقے، کالی کملی کے صدقے، گیسوئے رسول کے صدقے، نالان پاک کے صدقے، اہل بیت النبی کے صدقے، اہل اصحاب النبی کے صدقے، میرے مرشد پاک کے صدقے میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، میری غلامانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور آخر میں سہروردیہ فاؤنڈیشن کی ڈسپینسری ڈیرہ حکیمہ نس جلو میں جو اب تک الحمدللہ کام کر رہی ہے، 2012 سے اب تک 70,000 سے زیادہ مستحق افراد کو علاج معالجہ کی سہولیات اور ادویات فراہم کر چکی ہے۔ ڈسپینسری کے علاوہ اس جگہ پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جا رہا ہے۔ سہروردیہ فاؤنڈیشن ہر سال عرس کے موقع پر مستحق افراد کو اشیاء ضرورت فراہم کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ طلبہ کے وظائف اور مستحق افراد کا ماہانہ نقد امداد اور رمضان پیکج بھی دیا جا رہا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وبرکاتہ ورحمتہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اہل بیت النبی وعلی اصحاب النبی بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ.